الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. عزیزان محترم، اللہ جل شانہ نے کائنات کو پیدا فرمایا اور یہ اعلان بھی فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اے کائنات والو، جس کو بھی اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے اس کی روزی کا ذمہ اسی پر ہے. اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القی فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. اے دنیا والو، جو بھی جان دنیا میں آ چکی ہے، جس کو اللہ نے زمین پہ بھیجا ہے، میری طرف القاء کیا گیا ہے کہ اس جان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جو رزق اس کا لکھا گیا ہے وہ کھا نہیں لے گی. اس لیے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اللہ سے اچھی ہی چیز مانگا کرو اور آخرت ہی مانگا کرو، کیونکہ دنیا تو لکھی جا چکی ہے. جب انسان 40 دن کا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں یؤمر بأربع بکتب اجلہ ورزقہ. اسی دن ہی اس کی اجل بھی لکھی جاتی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی اور اس کا رزق بھی لکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رزق اللہ آت لا يرده كراهية كاره ولا يجره حرص حریص. اے مسلمانوں، جو رزق لکھا جا چکا ہے وہ آنے والا ہے، اور مومن کا رزق بند نہیں ہوتا، مستبطع ہوتا، لیٹ تو ہو سکتا ہے. نہ کوئی حرص کرنے والا اس رزق کو کھینچ سکتا ہے اور نہ کوئی کراہیت کرنے والا اس کو رد کر سکتا ہے. جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل همه هما واحدا هم المعاد کفاہ اللہ سائر همومی. جس شخص کو ایک ہی غم لگ جائے، ایک ہی فکر لگ جائے اور ایک ہی اس کے ذہن میں سوچ ہو کہ میں نے آخرت کو سنوارنا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، میں دنیا میں اس کو کوئی دکھ نہیں دوں گا بلکہ مال و دولت میں فراوانی دے دوں گا. ومن تشعبت به الهموم من احوال الدنيا لم يبال الله في اي اوديتها هلك. اور جو شخص دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو اتنا گہرا لے جاتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا، قرآن مجید سے بھی مست نہیں ہے، تو پھر اللہ جل شانہ بھی اس پر زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کو بھی یہ اندھا ہو کر اٹھے گا اور دنیا بھی اس کی تنگ کر دی جاتی ہے. لم يبال اللہ، اللہ کو کچھ پرواہ نہیں، بِأَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ، جہاں مرضی یہ مر جائے اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اللہ جب مال و دولت میں فراوانی دیتے ہیں تو لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ بغاوت کرتے ہیں. وَلَكِنْ
युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशा, इसीलिए अल्लाह जल्ल शानु हर शख्स को उतना ही माल देते हैं कि वो अपने पानी में रहे। तो आज हमारा मौदू है अस्बाबुर रिज़्क़, कि रिज़्क़ को कैसे तलाश किया जा सकता है। एक वो तरीका है जो हमारे ज़हनों में रच बस गया है कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे, हाथ नहीं हिलाएंगे, हमारे पास खाने को कुछ नहीं आएगा। क्या करें, औलाद भी है, जिंदगी भी गुजारनी है। लेकिन इस भोले मुसलमान को पता नहीं कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने जो दीन इस्लाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा है, वो जामिअ और अकमल और मुकम्मल निज़ाम से इबारत है। उसमें ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं कि जो दीन के साथ मुंसलिक रहे, अल्लाह उसको भी माल और दौलत में फरावानी दे देता है। तो सबसे पहला सबब जिससे माल और दौलत में फरावानी आती है वो ये है अत्तौबतु वल इस्तिग़फ़ार, जिसकी बाबत आप मुफस्सल सुन चुके हैं। कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाबत, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। इंसान जब इस्तिग़फ़ार करता है उसको अल्लाह 6 इनामात से नवाजते हैं। इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, बख्श देते हैं उसको, उसके गुनाहों को खत्म कर देते हैं, नेकियों में बदल देते हैं। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, मूसलाधार बारिशें देते हैं। व युमदिदकुम बिअमवाल, माल दौलत में फरावानी देते हैं। व बनीन, और बे औलादों को जो तरस रहे होते हैं औलाद से, जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है ज्यादा और तौबा करता है, अपने गुनाहों की मुआफी मांगता है, अल्लाह उनको औलाद नसीब कर देता है। व यजअल लकुम जन्नात, बागात मिलते हैं। व यजअल लकुम अनहारा, और नहरें जो खेती बाड़ी के लिए होती हैं। समरात, फवाकिह, जिसकी वजह से नसीबे में होते हैं, अल्लाह वो इनायत करते हैं। और एक दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपनी कौम को हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही सबक दिया, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, मूसलाधार बारिश, और बारिश ऐसी अल्लाह की नेमत है, किसी बारिश की वजह से इंसान को खाना मुयस्सर होता है, इसी बारिश की वजह से इंसान जो है, पानी की वजह से उसकी जिंदगी मुस्तक़िर रहती है, वरना इंसान खत्म हो जाए। वयज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम, अपने आप को ताकत में कम समझने वालों, अगर कुव्वत चाहते हो तो टेक्नोलॉजी से हासिल नहीं होती। मुसलमान जो इससे पहले थे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर कुव्वत थी तो ईमानी कुव्वत थी, इस्तिग़फ़ार करते थे। वयज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम, अल्लाह तुम्हारी कुव्वत में भी इजाफा कर देगा। सबब क्या है? इस्तिग़फ़ार कर लो। क़ुब्रुस की जंग 86 में मुसलमानों ने लड़ी, और क़ुबक़लार रूमियों का सरदार इतनी भारी फौज लेकर मुसलमानों के मद्दे मुकाबले आता है। अपना एलची भेजता जाओ, देखो जाकर मुसलमान क्या कर रहे हैं। वो जब वापस जाता है क्या बयान करता है? अपने सरदार को कहता है सुवामुन नहार व क़ुवामुल लैल, वो लोग रात को तहज्जुद पढ़ते हैं और दिन को रोजा रखते हैं। कहता है सुवामुन नहार व क़ुवामुल लैल, ऐसे ही है। लफ़्फ़िक़ू रअसी, लफ़्फ़िक़ू रअसी, मैं सरदार जरूर हूं, लेकिन मैं ऐसा यौम बईस, ऐसा शर्मिंदगी का दिन नहीं देखना चाहता। मेरे सर को और चेहरे को ढांप दो, इन लोगों से तुम मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारे पास असलहा की भरमार है, तुम्हारी फौज भी बड़ी कुव्वत वाली है, लेकिन ये काम जो करते हैं कि दिन को रोजा रखते हैं और रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और तारीख के वर्क इस बात की गवाही देते हैं। लोगों ने ताने भी दिए, लेकिन कहने लगा जमीन का निचला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से बेहतर है। और ऐसे ही उसका चेहरा ढांपा हुआ था, मुसलमानों ने उसकी गर्दन को उड़ा दिया। मुसलमानों, आज भी अगर अल्लाह से ताल्लुक मरबूत हो जाए, अल्लाह से ताल्लुक हमारा पुख्ता हो जाए, हमें किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। ईमानी कुव्वत जो है
اس کے سامنے بڑی سے بڑی قوات جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلا رزق کا سبب جو ہے وہ ہے التوبہ والاستغفار. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ سن چکے ہیں, من لزم الاستغفار وفي رواية أخرى من أكثر الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ جل شانہ جعل اللہ من کل ہم فرجا, اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتے ہیں. ومن کل ضیق مخرجا, اس کی تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں. ورزقه من حيث لا يحتسب, اور ایسی جگہ سے رزق عنایت فرماتے ہیں جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, جس روایت کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں صحیح کہا ہے, من قال استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ثلاثا. 3 مرتبہ جو شخص ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, 3 مرتبہ کہتا ہے, غفرت له ذنوبه وان كان فارا من الزحف, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں خواہ وہ جنگ سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو. اس لیے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے, اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, ما سر زہدک, اتنے پارسا ہو, اتنے نیک ہو, مستجاب الدعوات ہو, سبب کیا ہے, راز کیا ہے, سر کیا ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا, علمت بأن رزقی لن یأخذہ غیری فاطمئن قلبی لہ. سنو, مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میرا رزق میں نے ہی کھانا ہے, کوئی اور نہیں لے سکتا, اس لیے میرا دل مطمئن رہتا ہے, کیونکہ قرآن نے بیان کر دیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اللہ ہی رزق کا ذمہ دار ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اللہ ہی رزق دینے والا ہے. میرا دل مطمئن رہتا ہے, مجھے تو یقین ہے, اس لیے میں نے کبھی ہوس نہیں کی. وعلمت بأن عملی لن يقوم به غیری فاشتغلت به, اور مجھے یہ یقین ہو چکا ہے جو عبادت, جو ریاضت میں نے کرنی ہے وہ میں نے ہی کرنی ہے, کوئی نیابت نہیں کر سکتا, اس لیے میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں. وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله, مجھے یقین ہو چکا ہے کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے, کب وقت مقرر آئے اور موت کا شر مجھے دبوچ لے, اس لیے میں توشہ آخرت تیار کرتا رہتا ہوں. وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن أقابله على معصية, مجھے یقین کامل ہو چکا ہے کہ ایک ایک چیز پر اللہ جل شانہ مطلع ہے. دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں, کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ میں سے کس کس کے گھر میں, خواہ کو پاکستان یا انڈیا میں رہتا ہے, درخت ہے؟ کون کون ساتھی ذرا ہاتھ مجھے کھڑا کر کے دکھائے. کوئی مائی کا لال دنیا میں یہ بتا سکتا ہے کہ میرے درخت پہ اتنے پتے موجود ہیں اور اتنے نئے لگے ہیں اور اتنے جھڑ چکے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ کی کائنات کتنی وسیع ہے. کوئی بھی پتا حرکت نہیں کرتا, کوئی بھی پتا گرتا نہیں. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها, کوئی پتا جو گرتا ہے, جو لگتا ہے, اس کا علم کس کے پاس ہے؟ کتنی اللہ کی قدرت ہے. اس لیے عزیزان گرامی, اللہ کو ایک ایک بات کا پتا ہے. الا انهم يستثنون صدورهم الا حين يستغشون ثيابهم, کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم لحاف اوڑھ کے سو جاتے ہیں اللہ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. علیم بذات الصدور علام الغیوب لا تخفى عليه خافیہ. اللہ سے بھی بھلا کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ وہ خالق ہے, قادر مطلق ہے. اگر زمین کی تہ میں
اگر کوئی چونٹی جو ہے وہ بیٹھی ہے اس کا بھی اس کا علم ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، حسن بصری کیا فرمایا کرتے تھے؟ وَعَلِمْتُ بِأَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَيَّ، مجھے یقین ہو چکا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کو اس کا علم ہے۔ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أُقَابِلَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ، پھر میں حیا کرتا ہوں کہ کہیں میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے موت آ جائے تو میں ایسی حالت میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔ یہی 4 سبب تھے ان کی پارسائی کے۔ اللہ ہمیں بھی یہ یقین کامل نصیب فرمائے۔ دوسرا سبب جس سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے، التقوی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حفظ النفس عما یؤثم، اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچا لینا جس سے انسان گنہگار ہو جائے۔ اور علی رضی اللہ عنہ تقوی کی تعریف یوں کیا کرتے تھے: الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود لیوم الرحیل۔ اگر ڈر ہو دنیا میں تو کس کا؟ اللہ کا۔ والعمل بالتنزیل، اگر عمل کیا جائے تو کس پر؟ قرآن و سنت پر۔ والقناعة بالقلیل، اور قناعت کی جائے جو بھی اللہ نے دے دیا ہے الحمدللہ۔ اگر اللہ کو دے دیتا ہے اپنی مخلوق کو، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اگر نہیں دیتا تو اس کو پوچھ سکتا ہے؟ یہ اس کا عدل ہے، انصاف ہے، جس کو چاہے دے یا نہ دے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کون پوچھ سکتا ہے اس کو؟ ایک فیکٹری کا مینیجر ایڈمن جو ہے کسی کارکن کو اپنی فیکٹری سے کان پکڑ کے نکال دے، کوئی پوچھتا ہے؟ کہتا بھی میں محنت کرتا ہوں، چلو چلو میری اپنی فیکٹری ہے، رأس المال میرا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے؟ خالق کائنات جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی ہے، اس لیے اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اور اپنی رحمت نشاور فرمائے گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا، انکار کیا، کفر کیا، تو یاد رکھنا اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہر وقت وہی کلمہ دہرایا کرو جو سلیمان علیہ السلام کہا کرتے تھے: ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی بڑی سلطنت مجھے نوازی ہے، اس لیے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں شکر کرتا ہوں کہ کفر کرتا ہوں۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے جس طرح قارون نے کہا تھا: ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اي لتميل بالعصبة، اتنے خزانے قارون کو دیے، اتنے کہ اس خزانوں کی مفاتیح، چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جتھا، ایک لشکر تیار تھا، 9 آدمی تقریباً اس کو اٹھایا کرتے تھے۔ لتميل بالعصبة، اور وہ جھک کر چابیاں اٹھایا کرتے، لیکن کیا کہتا تھا وہ؟ شکر نہیں کیا۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے علم و معرفت سے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے۔ جیسے آج ہماری زبانیں بھی بولتی ہیں بھی محنت کی ہے، اپنی مشقت سے کمایا ہے، بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، غلط بات ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ قرآن کہتے فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، ہم نے اس قارون کو نہیں، ان کے خزانوں کو بھی زمین میں دھنسا دیا، اور کوئی کائنات کی قوت اس کو بچانے نہیں آئی، اور قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ والقناعة بالقلیل، قناعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، سعادت مند وہ ہے کو برابر برابر رزق دیا گیا ہے، نہ اتنا زیادہ ہے کہ طغیانی میں آ جاتا ہے، نہ اتنا کم ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور دعا کیا کرتے تھے: اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق برابر برابر رکھنا۔ قناعت، شیخ سعدی عقیدہ تو اس کا جیسا بھی تھا، اس نے قناعت کے بارے میں ایک نکتہ سمجھایا ہے جو شاید اگر ہماری عقل قرآن و سنت تک جو سب سے آسان ہے، بس اوقات ہماری غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی،
اور بہانہ بھی ہم بناتے ہیں جی بس سمجھ نہیں آتی. وہ کیا کہتے ہیں؟ کوزہ چشم حریصہ پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد. جو حریص ہوتا ہے اس کی آنکھ کا ڈیلا پر نہیں ہو سکتا. تا صدف قانع نشد پر در نشد. صدف سپی کو کہتے ہیں. قانون الہی ہے کہ جب جھاگ جو سمندر میں ہے بار بار ٹکرائے، ٹکرانے کے بعد خصوصاً رات کے وقت جب شبنم گر رہی ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس میں نقطہ انجماد میں آ جاتی ہے. جب جاگ نقطہ انجماد تک پہنچ جائے تو سپی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور قدرتی طور پہ سحری کے وقت جو ہے شبنم کے قطرے گرتے ہیں جو غبار ہی ہوتا ہے سمندر کا. اگر ایک قطرہ اس سپی کے منہ میں گر جائے اور وہ منہ بند کر کے سمندر کی تہ میں چلا جائے تو 3 منٹ اور 16 سیکنڈ کے بعد اللہ کی رحمت سے وہ ہیرا بن جاتا ہے. اور اگر ایک نہیں 2 قطرے گر جائیں تو وہ پھٹ جاتی ہے اور بچے ان سپیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے تا صدف قانع نشد پر در نشد. اگر سپی ایک قطرے پہ صبر نہ کرے اس کا منہ بند نہیں ہوگا. اگر منہ بند نہیں ہوگا تو وہ ہیرا نہیں بنے. کنٹینٹمنٹ از گریٹ بلیسنگ. قناعت بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے جو بھی اللہ دے الحمدللہ. اللہ تیرا ہی شکر ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. اگر میرے پاس آج جوتی ہے وہ ٹوٹی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے. اللہ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہے. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. علی رضی اللہ عنہ کی بات بیان کر رہے تھے وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ وَالتَّزَوُّدُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ. اور آخرت کے لیے سفر کے لیے توشہ تیار کرنا، ہر وقت تیاری میں لگا رہنا. کیسے تیاری ہوتی ہے؟ اور یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یبعث الناس علی ما ماتوا. لوگ جس حالت میں ان کو موت آئے گی اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. اسے اللہ سے ڈر جانا چاہیے. اگر ڈش کے سامنے بیٹھ کر فلم دیکھ رہا ہے اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو کتنی بری موت ہے. اسی حالت میں اٹھے گا. اگر وہ اللہ کی معصیت میں ہے اور اسی حالت میں اس کو موت آ جائے کیا بنے گا؟ اور یاد رکھنا موت کے وقت انسان کو وہی حالات پیش آتے ہیں جو اس کی زندگی کا معمول ہوتا ہے. ریاض کے اندر اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قصص جو ہیں ان میں بڑی عبرت ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے. ایک ٹیکسی ڈرائیور اور کیا کر رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹیکسی ڈرائیور کا کیا تعلق درود سے؟ الا من رحم ربی. بعض نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. پوچھنے سے پتا چلا تو کہنے لگا میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور میرا ایک بھائی ہوتا تھا وہ مر گیا ہے. تو پھر کہنے لگا جی ہم کام کرتے تھے، بوریاں اٹھایا کرتے تھے، اس پہ ایک مرتبہ ایک بوری گری، مر گیا. پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے بڑا سبق دے کے گیا ہے. کیسے سبق دے کے گیا؟ کہتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی سامان اٹھانا تو ایک چین سی بن جاتی ہے، 1 2 وہ آگے پکڑاتے جاتے ہیں. تو اس طرح ہم پکڑا رہے تھے تو اس پہ بوری گری اور وہ مر گیا. تو اس کی ہونٹ حرکت کر رہے تھے. میں نے کہا شاید کلمہ پڑھ رہا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ جو ہے زبان پہ لا الہ الا اللہ آ جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے. میں نے جب کان لگایا اس کی زبان کیا بول رہی تھی؟ 1 2 1 2. مجھے افسوس ہوا. میں نے اس کے بعد اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ میں یہ سارے کام چھوڑ کے اب اللہ کی طرف آ گیا ہوں. اب میں درود پڑھتا رہتا ہوں کہ الہی جب میری موت آئے تو میری زبان پہ درود ہو. اور عزیزان گرامی ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ محدث جب ان کو موت آنے لگی تو ساتھیوں نے تلقین کی. تو جس کا تعلق قرآن و سنت سے ہونا اللہ ان کو موت بھی بڑی پیاری دیتے ہیں. ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوتا ہے. ساتھیوں نے تلقین کی حدیث کے مطابق لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. جو قریب المرگ ان کو تلقین کرنی چاہیے. کہتے ہیں ٹھہر جاؤ.
पूरी सनद पढ़ी। कहते हैं मैं तुम्हें इस रिवायत की सनद ना सुनाऊं, मुहद्दिस थे। हद्दतना फुलान क़ाल हद्दतना फुलान अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जिस शख्स का आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, आगे लफ्ज़ है दखल जन्ना, इतने अल्फाज कहे और मुस्कराए, दखल जन्ना के लफ्ज़ नहीं कहे, अल्लाह के पास पहुंच गए। अल्लाह हमारे पे भी नसीबे में फरमाए। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है, परहेजगारी इख्तियार करता है, अल्लाह तंगियों से निकलने का रास्ता मुहैया कर देते हैं। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ इनायत फरमाते हैं कि उसके वहम गुमान में भी नहीं होता। वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते, तक़वा इख्तियार कर लेते, तो अल्लाह की रहमत तो इतनी वसी है, जमीन और आसमान के खजाने उस पर खोल देते। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन उन्होंने झुठलाया, तो अल्लाह ने फिर क्या किया? फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन, अचानक अल्लाह ने उनको ऐसा पकड़ा, उनका नाम दुनिया से मिटा के रख दिया। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहु अन युमद्द लहू फी उमरी व युवस्सअ लहू फी रिज़्क़ि व युदफ़अ अन्हु मीततुस्सू फल्यत्तक़िल्लाह वलयसिल रहिमहु। जिस शख्स को ये बात पसंद है कि उसके रिज़्क़ में फरावानी हो और उसकी उम्र में बरकत आ जाए, उम्र लंबी हो जाए, और वो गंदी मौत से बचा लिया जाए, फल्यत्तक़िल्लाह, उसको चाहिए कि वो तक़वा इख्तियार कर ले। वलयसिल रहिमहु, वो सिला रहमी करे। गंदी मौत से क्या मुराद है? कितने ही लोग हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता कि वह तौबा कर ले और फौत हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मौतुल फुजा, जो अचानक मौत आती है कि कोई भी मोहलत नहीं मिलती, इससे अल्लाह के रसूल ने पनाह मांगी है। अल्लाह हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। चुनाचे तक़वा जो है हर गुनाह से बचने का नाम है। वज़ालिका बितर्किल महज़ूर वयतिम्मु ज़ालिका बितर्कि बअदिल मुबाहात, हत्ता के बाद मुबाह चीजें भी हैं उनको भी छोड़ना पड़ता है, तब इंसान मुत्तकी और परहेजगार बनता है। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकालमा जो मुफस्सिरीन नकल करते हैं कि तक़वा का माना पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि आप ऐसे रास्ते से नहीं गुजरे जिसमें कांटे हों? कहने लगे हाँ। तो फिर तुमने क्या किया? तो जवाब देने लगे शम्मरतु वज्तहत, कांटों वाले रास्ते से बचकर अपने कपड़ों को भी और अपने आप को बचाकर गुजर जाता हूँ। फरमाया यही तक़वा है, हर बुराई ख्वाह छोटी हो या बड़ी हो, उससे बचकर गुजर जाना यही तक़वा है। खल्लिज़्ज़ुनूब सग़ीरहा व कबीरहा ज़ाका तुक़ा, छोड़ दो छोटे गुनाहों को भी बड़े गुनाहों को भी, यही तक़वा है। ला तहक़िरन्न सग़ीरतन फ़इन्नल जिबाल मिनल हुसा, किसी भी गुनाह को छोटा न समझो, क्योंकि छोटी छोटी कंकरी मिलकर ही एक पहाड़ बन जाता है। तो तीसरा सबब अज़ीज़ान गिरामी हम बयान करना चाहते हैं रिज़्क़ के फरावानी का, वो है तवक्कुल। तवक्कुल किसको कहते हैं? इज़हारुल अज्ज़ वल इअ्तिमाद अलल मुतवक्किल अलैहि, असबाब को मुहैया कर लेने के बाद फिर भी आजिज़ी का इजहार किया जाए, और एतमाद फिर भी किस पर किया जाए? अल्लाह पर किया जाए। कितने ही इंसान के जज्बात होते हैं और कुछ भी नहीं कर पाता, सबब क्या है? अल्लाह का हुक्म नहीं होता। यही वजह है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे अरफ़्तु रब्बी बिनक़्ज़िल अज़ाइम व फ़ी रिवायतिन उख़रा बिफ़स्लिल अज़ाइम, बसा औक़ात में इरादा करता हूँ, वो इरादा पूरा नहीं होता, तो मुझे महसूस होता है कोई ऐसी क़ुव्वत है जो उन इरादों को पूरा नहीं होने देती। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, असबाब को मुहैया कर लेने के बाद
پھر بھی اظہار کرنا چاہیے اللہ میں عاجز ہوں، اس میں برکت تو نے ہی ڈالنی ہے، تو نے ہمت دی، توفیق دی، میں یہ کر سکوں، اب برکت تو ڈال دے۔ چنانچہ اسباب کا مہیا کرنا یہ عین توکل ہے اور مومن کی فراست ہے۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل ناقتی واتوکل، کیا میں اونٹنی کو چھوڑ دوں اور توکل کر لوں؟ قال لا اعقلها وتوکل، پہلے اس کو باندھیے، وفی روایت اخرى قیدها وتوکل، پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرنا۔ یہ توکل نہیں ہے کہ انسان اسباب کو مہیا نہ کرے، چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ دین سے کورا ہے جو اسباب کو مہیا نہیں کرتا اور توکل کرتا ہے، یہ توکل نہیں تواکل ہے۔ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے بڑے متوکل علی اللہ تھے، سب سے بڑے توکل کرنے والے تھے، لیکن میدان کارزار میں مغفر پہن کر، لوہے کا ٹوپ پہن کر اور زرہ پہن کے سبق دینے کے لیے پہنا تھا کہ دنیا والوں اسباب کا مہیا کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، اے مسلمانوں اگر تم اللہ پہ حقیقی توکل کرنا شروع کر دو، جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اسباب مہیا کرنے کے بعد بھی اپنے ہاتھ اوپر کو اٹھاؤ، اللہ تو نے ہی برکت ڈالنی ہے۔ تو جس طرح پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، نہ کسی فیکٹری میں جاتا ہے، نہ ہی وہ کسی مؤسسہ اور شریکہ میں جاتا ہے، اور نہ ہی کسی فیکٹری کا ایڈمن ہے، لیکن جاتا ہے پیٹ خالی لے کر آتا ہے، پیٹ کو بھر کے آتا ہے۔ اللہ اسی طرح تمہیں ایک رزق دے گا جس طرح پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ آج کسی بڑے سردار ایم پی ایم این اے کے ساتھ کسی کی بات ہو جائے، اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کس کی ضرورت ہے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ جس کا اللہ سے تعلق جڑ جائے اس کو کسی چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا سبب جو رزق کی فراوانی کا ہے، التفرغ لعبادت اللہ، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا۔ کیا مطلب؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہو؟ نہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ایسی پیاری عبادت کرو کہ انک تراہ، جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر نماز کے اندر دنیا کے معاملات ختم، تعلق کس کے ساتھ ہو؟ اگر تم نہیں دیکھ رہے، اگر یہ یقین نہیں بنتا تو یہ یقین تو مسلمان کو ہونا چاہیے اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کسی بڑے سردار کے پاس جائیں، وہاں بڑے ہی ٹینشن ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں جب انسان آتا ہے دنیا کے بھی خیالات، دکان کے حسابات، گھریلو معاملات نماز میں کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی نماز اللہ نماز کا کوئی محتاج ہے؟ اللہ کو نماز نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارے دلوں کی جو ہے آواز چاہیے کہ تمہاری نیتیں کیسی ہیں۔ قرآن نے بیان کیا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع خاشعہ ای سکن واطمئن، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جب انسان کھڑا ہو اور نماز میں صرف اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، دنیا کا کوئی خیال نہ آئے۔ لیکن قرآن میں یہ نہیں فرمایا جو ہم کرتے ہیں الذین هم فی صلاتهم یلتفتون الی الیمنة والیسرى، دائیں اور بائیں جھانکتے ہیں، یہ بھی کوئی خشوع ہے۔ الذین هم فی صلاتهم یلعبون باجسامهم، یہ نہیں فرمایا کہ مومن جو ہے فلاح پانے والے اور نماز کے اندر وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ وَيُحَاسِبُونَ، کہ وہ اپنے حسابات کرتے ہیں۔ وَيُخْرِجُونَ مَا فِي أُنُوفِهِمْ وَآذَانِهِمْ، یا وہ اپنے کانوں اور ناک سے کھیلتے رہتے ہیں اور نکالتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا نکالتے رہتے ہیں۔
یہ مومنوں کی شان نہیں ہے، بلکہ نماز میں خشوع اختیار کرنا چاہیے۔ التفرغ لعبادت اللہ کا مقصد یہ ہے اللہ کی جب عبادت کی جائے تو اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر کے صرف عبادت ہی کی جائے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، املأ قلبک غنا، میرا وعدہ ہے کہ میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، امیر کر دوں گا۔ ولکن الغنا غنا النفس، اصل امیری جو ہے وہ دل کی امیری ہوتی ہے، مال و دولت سے بندہ امیر نہیں بنتا۔ تونگری بدلست نہ بمالست، بزرگی بعقلست نہ بسالست، بزرگی جو ہے یہ عقل و فراست کے ساتھ ہوتی ہے، سالوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ تونگری جو ہے یہ بھی دل کے ساتھ ہوتی ہے، مال کے ساتھ نہیں ہوتی۔ کتنے ہی مالدار ایسے ہیں، ملیونیر ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا مال ہوتا ہے، لیکن ایسی بد نصیبی ہے، کوئی زندگی ہے نہ وہ اپنی جان پہ خرچ کرتے ہیں، نہ ہی اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، آخر مر جاتے ہیں اور وراثت لینے والے اس کو کھا پی جاتے ہیں۔ کوئی زندگی ہے، شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ یہ کہتا ہے میرا مال، میرے خزانے، میرا بینک بیلنس، ولکن مالہ ثلاث، اس کے تو مال ہی تین چیزیں ہیں، ما اکل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس۔ تین چیزیں صرف اس کا مال ہے، جو کھا لیا اور ہضم کر لیا، جو پہن لیا اس کو بوسیدہ کر لیا، جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے دے کے اللہ کی رحمت اور رضا اس نے حاصل کر لی۔ باقی جتنے کا جتنا مال ہے آخر ایک دن وہ جانے والا ہے، اور جھگڑا کرنے والے وراثت میں جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ، جب انسان کی میت کو قبرستان کی طرف لے کے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اس کا مال و دولت، گھوڑوں اور خچروں اور غلاموں کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں، وہ اہلہ اور اس کے اہل و عیال رشتہ دار، اس کے دوست احباب، وعمل اور اس کا عمل بھی جاتا ہے۔ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد وهو عمله، دو چیزیں اہل و عیال بھی واپس آ جاتے ہیں عزیزان گرامی، مال و دولت بھی واپس آ جاتا ہے، ساتھ جاتی ہے چیز تو کون سی؟ عمل ساتھ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ املأ قلبک غنا، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے آدم کے بیٹے، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ رِزْقًا، میں تیرے ہاتھوں میں اتنا رزق لے آؤں گا کہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، أَمْلَأُ قَلْبَكَ فَقْرًا أَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں میں اتنے کام دے دوں گا، صبح سے لے کر شام تک مشغول، وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، لیکن تو پھر بھی فقیر ہی رہے گا، تیری فقیری ختم نہیں ہوگی، یہاں بھی کاروبار، یہاں بھی کام، یہاں بھی ڈیوٹی، لیکن فقیری ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے عزیزان گرامی، جب نماز پڑھی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صرف عبادت ہی کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ ہی تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ پانچواں سبب جو رزق کا ہے عزیزان گرامی، وہ یہ ہے کہ بار بار عمرہ اور حج کیا جائے۔ ہر شخص سوچتا ہے حج میں پاکستان سے، انڈیا سے، کویت سے جائیں، آخر کچھ دینار کچھ روپیہ خرچ ہوتے ہیں، مال میں کیسے بڑھوتی ہوتی ہے، یہ تو خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن کائنات کے تاجدار کی زبان اقدس سے نکل چکا ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة۔ اے مسلمانوں، بار بار حج کیا کرو متابعت کے ساتھ، کیونکہ حج اور عمرہ فقیری اور گناہوں کو اس طرح توڑ کے رکھ دیتے ہیں، جس طرح بھٹی میں سونا اور چاندی ڈالی جائے تو میل کچیل ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور خالص سونا الگ ہو جاتا ہے۔ اور جو حج کر لیتا ہے، عقیدہ صحیح ہو، حلال کا مال ہو، عرفات کے میدان میں جب واپس آتا ہے، اللہ عرفات کے میدان میں فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یہ میرے بندے کدھر آئے ہیں؟ اتونی شعثا غبرا یرجون رحمتی، میں تمہیں فرشتوں گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ بڑا گندہ حال ہے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو حج کر کے آتا ہے کوئی گناہ نہیں کرتا اور تمام واجبات ارکان جو ہے صحیح عقیدہ کے ساتھ مال حلال کے ساتھ پورا کرتا ہے، وہ ایسے اپنے گھر کو لوٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے جنا ہے، کوئی بھی گناہ باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کیسٹ یا سی ڈی سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد درس دینے والے، اس کی ریکارڈنگ کرنے والے اور آپ تک پہنچانے والے تمام بھائیوں اور ان کے والدین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ شکریہ۔ آپ کا ساتھی محمد رفیق صابر۔ ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرما لیں 4345078798 7942 کویت۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سبب ہے رزق کی فراوانی کا وہ ہے صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مال و دولت میں فراوانی آ جائے اور اس کی زندگی میں برکت آ جائے، لمبی عمر ہو جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي قطعت رحمه وصلها۔ صلہ رحمی یہ نہیں اگر تمہارا رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تم بھی اچھا کرو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے، تم اللہ کی رضا کے لیے اس سے تعلق جوڑو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات کے تاجدار سے ملاقات کی، فاخذت بیدہ وسلم، میں نے کائنات کے تاجدار سے ملاقات کی، فاخذت بیدہ، میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا، میں نے ان سے سوال کیا اخبرنی بفواضل الاعمال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل اعمال کے بارے میں مجھے بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک۔ صل، تم صلہ رحمی کرو، جوڑو تعلق کو، من قطعک، جو تجھ سے تعلق کو توڑتا ہے، واعط من حرمک، تم اس کو دو جو تمہیں محروم کرتا ہے، واعف عمن ظلمک، اور تم معاف کر دو اس کو جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی آ کر سوال کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ اصلهم ويقطعوني، میرے رشتہ دار ہیں، میں تو ان کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ تعلق توڑتے ہیں، واحسن الیہم ویسیئون الی، میں احسان کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، واحلم علیہم ویجہلون علی، میں تو حلم اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھہرو، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك۔ پریشان ہونے کی بات نہیں، اگر ایسے ہی ہے جیسے تم نے بیان کیا ہے تو خوش ہو جاؤ، جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے اللہ کی رحمت سے ایک فرشتہ تیری نگرانی کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رحم جو ہے پرندے کی شکل میں آسمان اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور کیا آوازیں دے رہا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، اے لوگوں جو صلہ رحمی کرے گا اللہ کا تعلق اس سے جڑ جائے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو صلہ رحمی نہیں کرتا قطع تعلق کرتا ہے اللہ کا تعلق اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی یہ نکتہ ذہن میں بیٹھانا ضروری ہے، ایک رشتہ دار اگر اپنی شرک و بدعت اور معاصی میں اتنا ہی آگے جا چکا ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہا، پھر حجر کرنا، صرف اس کی اصلاح کے لیے قطع تعلق کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ جیسے کہ ابن ابی جمرہ روایت کرتے ہیں کہ اس کو صرف سبق سکھلانے کے لیے، اس کو سیدھی راہ دکھلانے کے لیے وقتی طور پہ حجر کرنا یہ جائز ہے۔ ساتواں سبب جو رزق کا ہے عزیزان گرامی وہ یہ ہے الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنا مال
خرچ کرنا. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. قرآن میں اللہ نے فرما دی جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کے پیچھے اور مال لگاتا ہے. اگر ایک شخص کہہ دے کہ تم خرچ کرتے جو میں تمہیں خرچہ دیتا جاؤں گا, کتنے سکون سے وہ خرچ کرتا ہے. میرا باپ ہے, خرچہ تو دے ہی دینا, کرتا ہے نا. وہ پھر اچھا تصرف کرے یا برا کرے خرچ کرتا ہی رہتا ہے. اور باپ کے پاس کتنا کو خزانہ ہے, ظاہر ہے جتنی اس کی تنخواہ ہے وہی خرچ کرے گا. لیکن جب قرآن نے یہ کہہ دیا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو, مال بھی اللہ کا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. دینے والا کون ہے؟ کیا وہ دینے والا اس کے خزانوں میں کمی آ سکتی ہے؟ لیکن شرط ہے یقین ہو جائے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان کہتا ہے نہ خرچ نہ کرنا, فقیر ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال انفق من طولک ولا تخش من ذی العرش اقلالا. خرچ کرتے جاؤ, اللہ کے خزانوں میں کمی نہ دیکھنا کبھی, اور یہ نہ کہنا, نہ یہ سوچنا کہ اللہ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی. اور اللہ جل شانہ فرماتے حدیث قدسی ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک, تم میرے بندوں پہ خرچ کر کے تو دکھاؤ میں تجھ پہ خرچ کروں گا, آؤ مقابلہ کرو. انفق علیک. اور مسلم کی روایت اتنی پیاری ہے, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں بینما رجل بفلات من الارض, ایک دفعہ ایک شخص میدان میں کھڑا تھا, فسمع صوتا فی سحابۃ, اچانک ایک آواز سنائی دی, بادلی میں آواز ہے اسقی حدیقۃ فلان, اے بادلی فلاں شخص کے باغیچے کو سیراب کرو. کہتے آواز فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حرة, وہ بادلی وہاں سے حرکت کرتی ہے اور می برسانا شروع کر دیتی ہے کالے پتھروں پہ. فاذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله, اللہ کی رحمت سے خالی بن جاتی ہے اور وہ پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے. فتتبع الماء, وہ شخص پانی کے پیچھے چلتا ہے. فاذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحات, کیا دیکھتا ہے ایک باغ ہے اور ایک شخص اپنی کدال پکڑ کے پانی کو اپنے باغیچے کی طرف موڑ رہا ہے. کہتا ہے اس سے پتہ چلے گا کہ مسئلہ کیا ہے. یا عبداللہ ما اسمک, کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے. اور پھر وہ پوچھتا ہے لما تسألونی یا عبداللہ, تو میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا میں اس لیے نام پوچھتا ہوں کہ یہ نام جو تو نے بیان کیا یہی نام میں نے بادلی میں ایک آواز آئی سنا تھا کہ اس کی حدیقۃ فلان, اس کے باغ کو سیراب کرو. فما تصنع فیہا, کیا کرتے ہو اس باغ میں؟ اللہ کا حکم جو ہے وہ بادلی کا ہوا ہے کہ بادلی جاؤ جا کے سیراب کرو, کرتے کیا ہو؟ وہ شخص جواب دیتا ہے اگر تم پوچھنا چاہتے ہو, اگر تم نے پوچھ لیا ہے تو سنو. فإنی انظر ما یخرج منہا, جب پھل آتا ہے اللہ رحمت برساتے ہیں, سب سے پہلا کام جو میں کرتا ہوں فأتصدق بثلثہ, نہ اپنے گھر میں لے کے جاتا ہوں نہ اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہوں, 3 حصوں میں تقسیم کر کے ڈیوائڈ کر کے پہلا حصہ میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہوں. وآکل وعیالی ثلثا, اور ایک حصہ میں اور اپنے گھر والے ہم کھا جاتے ہیں. وارد فیہا ثلثہ, اور تیسرا حصہ باغ میں ہی لوٹا دیتا ہوں. سب سے پہلا جو کام وہ کرتا تھا اللہ کے راستے میں پہلے قربان کرتا تھا. عزیزان گرامی میں آپ سے بھی سوال کروں گا, اگر ہماری نیت خالص ہو جائے اور ہم بھی اللہ کے احکام کی پابندی کرنے لگ جائیں, کیا یہ بعید ہے کہ اللہ دوبارہ آرڈر نہیں دے سکتا بادلوں کو؟ بولے بھائی, شرط ہے کہ اللہ ہمیں نیک بنائے اور ہمیں یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمرو بن عوف روایت کرتے ہیں, ثلاث اقسم علیہن, اے مسلمانوں 3 چیزوں پہ میں قسم کھاتا ہوں, ما نقصت صدقۃ من مال, جب انسان صدقہ کرتا اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی. میں قسم کھاتا ہوں, قسم کھا کون رہے ہیں؟
جو ویسے بھی بات کرے تو ان کی بات میں تو کبھی جھوٹ ہوا ہی نہیں ہے. ما نقص صدقۃ من مال، جو صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی. ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها الا زاده الله عزا فاعفوا يزدكم الله عزا. جس پہ ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے. اور فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان كان محقا. مسلمانوں کون ہے جو مجھے ضمانت دے کہ سچا ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے، میں جنت میں ایک چبوترے کی ضمانت دیتا ہوں. من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. جس بندے کو غصہ آئے اور وہ سچا ہونے کے باوجود غصے کو نافذ بھی کر سکتا ہو، بدلہ بھی لے سکتا ہو، لیکن غصہ پی جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ آواز دیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جس مرضی حور سے شادی کر لو. اللہ ہمیں بھی اپنے غصے کو پینے اور لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجیے. فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ کرنا چھوڑ دو تو جنت میں چلا جائے. اور فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید من یملک نفسه عند الغضب. پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہوتا ہے جب غصہ آئے تو اس کو کنٹرول کر لے. اللہ ہم سب کو ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. اور جو اللہ سے نہیں مانگتا، لوگوں کے سامنے جا کے اپنی اقتصادیت کو بلند کرنے کے لیے کشکول لے کے جاتا ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے لیکن اسباب بھی ہیں، لیکن وہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، بلکہ ان کے پاس جاتا ہے جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. جو اگر اتنی ان میں قوت ہوتی تو قبر میں ہی کیوں چلے جاتے؟ ان کو غسل دیتے وقت بھی سائیڈ ان کی ہم ہی تبدیل کرتے ہیں، وہ آسانی سے غسل ہی کر لیتے، چلو بھائی ادھر سے آپ نے دھو لیا ہے ادھر سے بھی دھو لو، میں اس طرف ہو جاتا ہوں. کوئی بھی نہیں کرتا، ان سے مانگتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ جتنا وہ اللہ سے دور ہوتا ہے اتنا ہی فقیری کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور آخر میں فرمایا وَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا، صحابی کہتے ہیں فَاحْفَظُوا، اس کو یاد کر لو، إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، دنیا 4 شخصوں کے لیے ہے. عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَمَالًا، ایک ایسا بندہ جس کو اللہ علم بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے. فَيَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی بھی کرتا ہے علم اور مال کے ساتھ، اللہ سے بھی ڈرتا ہے. وَيَعْمَلُ فِيهِ لِلَّهِ حَقًّا، اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے. فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، سب سے افضل یہ شخص ہے. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، اور ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے علم تو دیا ہے مال نہیں دیا. فَهُوَ يَقُولُ، اور وہ کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، اللہ اگر تو مجھے بھی مال دے دے تو میں بھی ایسے ہی قربان کروں گا جیسے یہ تیرے راستے میں قربان کرتا ہے. فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُ مَا سِوَا، وہ یہ نیت کر لیتا ہے، نیت میں خالص ہوتا ہے، مال نہیں ہے خرچ بھی نہیں کرتا، اللہ اس کو بھی اجر اتنا ہی دے دیتا ہے خرچ کرنے والے. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يُخَبِّطُ فِي مَالِهِ ولا يصل فيه رحمه ولا يتقي فيه ربه ولا يعمل فيه لله حقا. مال ہے علم نہیں ہے، فضول خرچ، نہ وہ صلہ رحمی کرتا ہے، کہتا ہے مال میرے پاس ہے، میں رشتہ داروں کو کیا سمجھتا ہوں، اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا. فهو بأخبث المنازل، سب سے خبیث منزلت اس شخص کی ہے. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، ایک ایسا شخص جس کے پاس مال بھی نہیں ہے علم بھی نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اللہ اگر میرے پاس بھی مال ہونا تو میرے پاس بھی پراڈو ہو پجیرو، میں بھی کسی کو منہ نہ لگاؤں. غلط نیت کرنے کی وجہ سے فہو بنیتہ فوزرہ ما سوا، نہ اس کے پاس مال ہے نہ علم ہے، لیکن گندی نیت کرنے کی وجہ سے اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے جتنا اس شخص کو ملتا ہے جو غلط کام کرتا ہے مال کے ساتھ.
اور یہاں میں ایک لطیف نکتہ بیان کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں. مسلمانوں خوش ہو جایا کرو جب تمہارا مال اللہ کے راستے میں قربان ہو. بھلا کیوں؟ اگر اللہ توفیق نہ دے تو یہ مال فضول خرچی اور غلط کاموں میں لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ سعادت مند ہے وہ شخص جس کے مال کو اللہ نے قبول کر لیا اور نیک کاموں میں لگا دیا. اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا کرو، وہ ایک ہی روپیہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، شہرت ہو تو لاکھ بھی دے دو وہ ضائع ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انفق نفقة فی سبیل اللہ کتبت له 700 ضعف. جو نیک نیتی کے ساتھ ایک اگر روپیہ خرچ کرتا ہے، جتنی نیت خالص ہوگی ایک کے بدلے 10 نہیں 70 نہیں 700 قیامت کو ملے گا. اللہ ہم سب کو اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جو رزق کا سبب ہے عزیزان گرامی، الانفاق لأہل العلم، اہل علم کے لیے خرچ کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ علماء ایسے کہتے ہی ہیں، حق بیان کرنا چاہیے. اور جو کسی عالم کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ سن لے، اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان اخوانی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدهما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف. دو بھائی تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، ایک حدیثیں سننے آتا تھا اور دوسرا کھیتی باڑی کرتا تھا، اور وہ حدیثیں سن کے اپنے بھائی کو بیان کرتا تھا. فشکى المحترف اخاه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھیتی باڑی کرنے والے کو خیال آیا یار یہ مولوی سا ہے، کماتا میں ہوں کھا یہ جاتا ہے. جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں نا کاروبار میں کرتا ہوں، یہ مسجد میں بیٹھے صفحے توڑ تاڑ کے جو ہے یہ کھا جاتا ہے، بڑی عجیب بات ہے. اللہ کے رسول کے پاس شکایت لے کے جاتا ہے. فشکى المحترف اخاه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ کے رسول نے یہ شکایت سنی تو غصے میں آ گئے. فرمایا لعلک ترزق بھی، تمہیں پتہ نہیں تمہیں جو اللہ رزق دے رہا ہے اسی کی وجہ سے دے رہا ہے، اور آئندہ شکایت لے کر نہ آنا. عزیزان سعد روایت کرتے ہیں رأى سعد ان له فضلا على من دونه. سعد رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سوچتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بڑا مال دے دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کیسی باتیں کر رہے ہو، وَهَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ. تمہیں پتہ ہے جو تو ضعیف لوگوں کی مدد اور معاونت کرتا ہے تیرے رزق میں فراوانی تو اسی وجہ سے ہوتی ہے، فضل کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت تب ہے کہ تم وَهَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، تمہاری مدد جو کی جاتی ہے، تمہارے رزق میں فراوانی جو کی جاتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ تم ضعیف لوگوں کی مدد کرتے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء روایت کرتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم فانما تنصرون وترزقون بضعفائکم. اگر اللہ کی رضا اور میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ضعیف لوگوں کی مدد کیا کرو. اگلا سبب جو رزق کا ہے عزیزان گرامی وہ ہے اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے نکل جانا، ہجرت کرنا. ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. سعا جو ہجرت کرتا ہے، ایک تو دشمن جو ہے اس کو نیست و نابود کرتا ہے، اور ایک اللہ اس کو مال و دولت میں فراوانی دے دیتے ہیں. سعا سے رزق کی کشادگی مراد ہے. اور قتادہ کہتے ہیں من الضلالة الى الهدى ومن العیلة الى الغنى. اللہ اس کی فقیری کو تونگری میں بدل دیتے ہیں. تغرب عن الاوطان فی طلب العلا فسافر ففی السفر 5 فوائد. اپنے وطن سے نکلو لیکن بلندیاں حاصل کرنے کے لیے. فسافر ففی السفر 5 فوائد. سفر کرو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے. کیا ملے گا؟ 5 انعام ملیں گے. فسافر ففی السفر 5 فوائد. تفریج ہم، غم دور ہو جائیں گے. واکتساب معیشت، اللہ حلال کسب دے دے گا. علم بھی آئے گا. وآداب، ادب و آداب بھی آئیں گے زندگی گزارنے کے لیے. وصحبت ماجدی، سب سے بڑا انعام جو ملتا ہے انسان کو اپنے گھر میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، تھوڑی تکلیف آئے کرتا چلو اس کو بلا لوں گا. جب اکیلا ہو تو پھر کس کی ہی آس ہوتی ہے؟ اور صحبت ماجدی، پھر اللہ سے تعلق اس کا مربوط ہو جاتا ہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے، کیسر و کسریٰ کے خزانے پاؤں میں ڈھیر ہو گئے، مدائن کے سفید محلات، شام کے سرخ محلات اللہ نے ان کے سپرد کر دیے، اور ایران اور اس طرح شام اور صنعاء کے دروازے کھل گئے۔ سبب کیا تھا کہ انہوں نے اپنے گھروں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے دین کے پیچھے لگتے ہوئے ہجرت کر دی۔ اس لیے دین کی دعوت پھیلانے کے لیے گھر سے نکلنا چاہیے۔ اور آخری سبب جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ تھک تو نہیں گئے جی ساتھی؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں وہ شادی کر لے، اللہ رزق میں فراوانی کر دے گا۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر کوئی فقیر بھی ہے تو اللہ اس کو غنی کر دے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم دنیا کے رواجوں میں پڑھ کے یہود و نصارہ کے پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم، مسلمانوں تین ایسے اشخاص ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے حق رکھا ہے۔ الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو اپنے اسلام کو، اپنی عفت اور حیا اور وقار کو محفوظ کرنا چاہتا ہے اور نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ لیکن جو اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ میرے پاس مال کتنا ہے، آسائش جائز ہے لیکن مال کی نمائش یہ قطعاً شریعت میں جائز نہیں ہے۔ منگنی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا چھپا کر کرو، لیکن منگنی پہ 2-2 لاکھ کے مقروض ہو جاتے ہیں، 6 مہینے جو ہے فاصلہ پڑتا ہے نکاح میں، منگنی ٹوٹ جاتی ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو پہلے ہی ہو اس سے چلو، اعلنوا النکاح، نکاح کو اعلانیہ کرو اور مسجدوں میں کرو، وجعلوہ فی المساجد۔ یہ منگنی کو اتنا اعلانیہ کر دیتے ہیں، موم بتیاں جل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کی پھر جب معصیت ہوتی ہے تو پھر اللہ مدد نہیں کیا کرتے۔ مہر کے چکروں میں پڑ جائے کہ 5 لاکھ ہوگا تو تب یہ ہے، بتانا بھی آخر میں کویت میں رہتا ہوں، پتہ تو چلے نا کچھ کمائی کی ہے۔ اور لڑکی والے بھی جب جہیز کی لعنت کی طرف آتے ہیں کہ جی جہیز نہیں ہے، جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل وفی قربہ ووسادہ حشوها لی، فاطمہ کو کیا جہیز دیا تھا؟ یہی دیا تھا نا، ایک پیالہ تھا، ایک جو ہے مصلی تھا اور ایک مشکیزہ تھا، کیا دیا تھا؟ عزیزان گرامی، یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جو بالکل آسان ہو۔ ان من جمن المرأة، عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے تیسیر خطبتها، اس کی منگنی بھی بڑی آسان ہوتی، جوتیاں نہیں چٹکانی پڑتی۔ تیسیر خطبتها وتیسیر صداقها، اس کا مہر بھی بڑا آسان ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ صحابی ایک آئے کہتے اللہ کے رسول نے کہا کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ، کوئی چیز ہے جو مہر دینا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ازاری، میرا تہبند ہے۔ فرمایا ازارک لو اعطیت ازارک لا ازار لک، اگر تہبند بھی دے دے تو ننگے برات لے کے جاؤ گے؟ جاؤ التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ جا کے کوئی انگوٹھی لوہے کی تلاش کر کے لے آؤ۔ فالتمس ولم یجد شیئا، تلاش کی کچھ بھی نہیں ملا۔ فرمایا حل معک من القرآن شیء، اور قرآن کچھ یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں قرآن کی صورتیں یاد ہیں۔ فرمایا زوجتک ما معک من القرآن، جاؤ اپنی بیوی کو قرآن حفظ کروا دو جو تمہیں یاد ہے، یہی تیرا مہر ہے۔ کتنا آسان دین ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ذکر رہے تھے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر کوئی فقیر ہے مالدار ہونا چاہتا ہے شادی کر لے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے انکحوا النساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے نکاح کرو، فإنہن یأتینکم بالمال، تم اگر فقیر بھی ہو تو وہ مال لے کے آ جائیں گے، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اور جابر روایت کرتے ہیں، در المنصور کی روایت ہے، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، فشکا الیہ الفاقہ، کہنے لگا اللہ کے رسول بھوکا مر گیا ہوں، فامرہ ان یتزوج، حکم دیا اگر بھوکے مر گئے ہو جاؤ جا کے شادی کر لو، اللہ تمہیں خوشحال کر دے گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اطیعوا اللہ فیما امرکم من النکاح ینجز لکم ما وعدکم من الغنا، تم اللہ کے حکم کی پیروی کرتے نکاح کر لو، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے غنا کا، تمنگری کا، وہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے گا۔
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ما رأيت كرجل يلتمس الغناء في الباء وقد وعده الله فيها ما وعد، میں نے اس جیسا کوئی عقل مند شخص نہیں دیکھا جو نکاح میں تمنگری کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے کوئی سچی بات کرنے والا نہیں۔ وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کے کام تو ہوئے ہی ہوتے ہیں، اس سے بڑا میں نے کوئی عقل مند نہیں دیکھا۔ اور عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے التمسوا الغناء فی النکاح، تم غنا کو نکاح میں تلاش کیا کرو۔ عزیزان گرامی، آخر میں ان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے غلط کام کرتے ہیں اور پھر اس کو نام 11ویں کا دیتے ہیں۔ یہ 11 چابیاں میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، ان 11ویں کی طرف آ جاؤ، اللہ ان کو مال و دولت میں فراوانی دے دے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، کہیں ریورس گیئر نہیں لگانا کہ 11ویں جو چابی نے اس کو پہلے حاصل کریں، اس سبب کو، باقی کو چھوڑ دیں۔ پہلے استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، تقوی اختیار کرو، توکل اللہ پہ کرو، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، اللہ ہمت دے تو حج عمرہ کرو، صلہ رحمی کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اہل علم کے لیے خرچ کرو اور ضعیف اور کمزوروں کے لیے خرچ کرو، دعوت دینے کے لیے تبلیغ کے میدان میں نکلو۔ اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ شادی کر لیں، وہ شادی اگر انہوں نے نہیں کی۔ اور میں یہاں ایک حدیث چھوٹی سی سنا کے بات تو ختم کرتا ہوں، شاید کہ اگر کوئی جس میں نقطہ انجماد کافی بڑھ چکا ہے وہ بھی اللہ کے دین کو سمجھ جائے۔ ایک ساتھی اللہ کے رسول کے پاس آیا، یقال له عکاف بن بشیر التمیمی، اس کا نام تھا عکاف بن بشیر تمیمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں هل لك من زوجہ، بیوی ہے؟ قال لا، بیوی تو نہیں ہے۔ هل لك من جاریہ، لونڈی ہے؟ قال لا، لونڈی بھی نہیں ہے۔ وهل انت موسر بخیر، مال ہے؟ نعم وانا موسر بخیر، بڑا مال دیا رب نے۔ پتہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اذن انت من اخوان الشیاطین، مال بھی ہے، نہ شادی کی ہے، نہ لونڈی ہے، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اب شیطان تمرسون، شیطان بننے کی جو ہے وہ تدریب کر رہے ہو۔ لو كنت في النصارى لكنت من رهبانهم، اگر تم عیسائی ہوتے تو پادری ہوتے تم۔ شراركم عذابكم واراد الموتاكم عذابكم، تمہارے اندر جو مرتا ہے اللہ کے پاس جاتا ہے، سب سے گندی موت اس کو ہے جو جانتا بوجھتا مال بھی ہے، دین بھی ہے، سمجھ بھی ہے، جان بوجھ کے شادی نہیں کرواتا، سب سے گندی موت اس کی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے سب سے بڑا جو شیطان جس کے ساتھ صالحین کو برباد کرتا ہے وہ یہی تو چیز ہے۔ جو شادی شدہ ہوتے ہیں اولئک المطہرون من الخنا، یہ خیانت سے یہی پاک ہوتے ہیں۔ تو میں نہیں پتا کہ عورتیں کیسی ہیں جنہوں نے داؤد کے ساتھ، ایوب کے ساتھ کیا کیا، یوسف کے ساتھ کیا کیا اور کرسف کے ساتھ کیا کیا۔ بشر بن عطیہ ایک صحابی پاس تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کرسف کون ہے؟ فرمایا کان رجل، ایک شخص تھا، یعبد اللہ علی ساحل من السواحل، ایک ساحل سمندر پہ عبادت کرتا رہا ہے، یصوم النہار و یقوم اللیل، دن کو روزے رکھتا، رات کو تہجد پڑھتا۔ کتنی دیر تک؟ 300 سال تک۔ ثم انه كفر بالله العظیم بسبب امرأة قد عشقها، لیکن شادی نہیں کی، رہبانیت کو اختیار کر لیا تو ایک عورت کے عشق میں پڑ گیا اور اللہ کا کفر کر بیٹھا۔ اس لیے تزوج وإلا أنت من المذبذبین، شادی کرو وگرنہ تم منافقوں میں سے ہو جاؤ گے، مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ صحابی کو اتنا خوف آیا، کہتے ہیں اللہ کے رسول زوجنی یا رسول اللہ، اگر واقعی ایسا معاملہ ہے، شیطان کے کام ہے اور منافقت کا کام ہے، میری فوری شادی کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ازوجک بکریمۃ بنت کلثوم من الحمیری، کریمہ بنت کلثوم حمیر خاندان کی عورت کا پیغام میرے پاس آیا تھا، جاؤ میں تیری اس کے ساتھ شادی کرتا ہوں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا اور سچا دین اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر لوگوں کو سچا اور سچا دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کیسٹ یا سی ڈی سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد درس دینے والے، اس کی ریکارڈنگ کرنے والے اور آپ تک پہنچانے والے تمام بھائیوں اور ان کے والدین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. شکریہ. آپ کا ساتھی محمد رفیق صابر. ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرما لیں: 434575794258 کویت. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.